ایک اور مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ سورہ رحمان کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو بندہ ڈر گیا اس کو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف کبھی جمع نہیں کروں گا اور نہ ہی 2 امن جمع کروں گا، نہ 2 خوف جمع کروں گا نہ 2 امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا تو میدان حشر میں میں اس کو خوف عطا کر دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت والے دن اس بندے کو میں امن عطا فرما دوں گا۔ جو دنیا میں رب سے ڈر کر زندگی گزارے گا، خوف کے اندر اپنی زندگی گزارے گا، کل قیامت والے دن میدان حشر کے اندر رب کائنات اس کو بے خوف کر دے گا، اس بندے کو امن عطا فرمائے گا۔ اور جو دنیا میں بے خوف ہو جائے گا، نہ ڈر ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر حدود و قیود کو پامال کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ آج تو بے خوف ہے لیکن کل قیامت والے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوف عطا فرمائے گا۔ تو احباب ذی وقار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس بندے سے ڈرتی ہے۔ جو بندہ بولے جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس بندے سے ڈرتی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے خوف زدہ کر دیتا ہے۔ جو رب سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوف اس کے دل کے اندر جو ہے پیدا کر دیتا ہے جو رب سے نہیں ڈرتا۔ اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے، اگرچہ میرے آقا و مولا فرماتے ہیں اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو آنکھ سے نکل کر اس کے چہرے کے ظاہری حصے تک آ جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے نکلے آنسو کا قطرہ اور نکل کر رخسار تک آ جائے، چہرے کے ظاہری حصے تک آ جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو قریب المرگ تھا، دنیا سے جا رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معافی کی امید بھی ہے اور میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہوں۔ امید بھی ہے معافی کی لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسی حالت میں جب بھی 2 باتیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ جب بھی میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی خوف اور امید اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت اس بندے کو امید کے مطابق عطا فرماتا ہے اور اس چیز سے محفوظ فرما دیتا ہے جس سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی رب پر امید ہونی چاہیے، رب کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ یار ہمارے پلے تو کوئی نیکیاں نہیں ہیں، ہمارا اعمال تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں امید ہے رب کی ذات پر، ہمیں یقین کامل ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہماری بھی بخشش اور مغفرت فرما دے۔